علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت لقمان بڑے حکیم، دانا، مدبر اور سمجھدار آدمی تھے جو کائنات پر غور کر کے اللہ کی توحید تک پہنچے۔ اہل عرب میں ان کے اشعار معروف تھے، یعنی اشعار میں ان کا حوالہ دیا جاتا، ان کی حکمت کی باتیں بیان کی جاتی۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ حکمت کی، دانائی کی، وزڈم کی، دانش کی کہیں بھی بات ہو اور وہ اللہ کی توحید کے مطابق ہو تو قرآن اس کو اپنی بات سمجھتا ہے۔ اللہ، یہ جو ہمارے ہاں نظریہ آ گیا ہے کہ جو نظر آئے اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں حق ہے اور وہ قرآن اور حدیث اور سنت سے نہیں ٹکراتا، اس کو بھی اللہ کا دین قبول کرتا ہے، ورنہ آپ دنیا کی ساری قوموں سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہی ہے کہ حضرت لقمان نہ تو پیغمبر ہیں نہ نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی باتوں کو ان کی دانش کے حوالے سے نقل فرمایا۔ اور حکمت کا معنی کیا ہے؟ پکی بات، کتاب و محکمت، ایسی بات جو دلیل والی ہو، ایسی بات اس سلیقے سے کہی جائے کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے، اور دوسرا مخاطب کی نفسیات، مخاطب کی نفسیات کے مطابق ہو، حالات کے مطابق ہو، موقع و محل کے مطابق ہو۔ محفل خواتین کی ہے تو مثالیں کیسی دینی ہیں، مردوں کی ہیں تو کیسی دینی ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو کیسے ہونا چاہیے، عام لوگ ہیں تو کیسے بیان کے اندر کس کس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ حکمت ہے دین کی۔ یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی۔ اس حکمت کے اندر پہلی دو چیزیں انشکر للہ، کہ تو شکر کر اللہ کا۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان تلقین بھی کر رہے ہیں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ، اور سمجھا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، حکمت کیا ہے، توحید کیا ہے۔ تو انشکر للہ، سب سے پہلے اللہ کا شکر۔ یہ اللہ کا شکر ایسی چیز ہے کہ یہ مل جائے تو توحید کبھی بگڑتی نہیں، کیونکہ جتنی نعمتیں ہیں ایک سانس سے چلنے سے لے کر کائنات میں پھیلی ہوئی، وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس کی عطا کا، اس کے احسانات کا، اس کی محبت کا جب اندازہ ہو جائے تو پھر انسان کے اندر سے شکر پھوٹتا ہے، پھر اسے تکلف میں نہیں کچھ کرنا پڑتا بلکہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو اس لیے شکر پہلے کہا انشکر للہ، اور پھر کہا کہ اللہ کا شکر، یعنی شکر اور توحید کو یکجا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شکر کے اندر سب سے پہلے عاجزی ہو، شکر تکبر نہیں سکھاتا، کہ جس کا شکر کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو شکر ادا کر رہا ہے وہ عاجز، کمزور، بے بس بندہ اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا ہے۔ پھر جس کے ساتھ شکر کا تعلق ہو اس سے محبت کی جائے کہ اس کا یہ احسان ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ مجھے بن مانگے چیزیں عطا فرمائی۔ چند آپ سانس لیتے ہیں تو کتنے سسٹم ہیں جو ہمارے دماغ کے، دل کے، گردے کے، نظام کے، پھیپھڑوں کے اور جلد کے چلتے ہیں بیک وقت، اور ہمیں علم بھی اس کا نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی عنایت ہے۔ تو اے اللہ، تو نے بن مانگے یہ چیزیں عطا فرمائی، تو میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس کا اعتراف بھی ہو کہ اللہ میں مانتا ہوں، یہ نہیں کہ مل گئی تھی، اتفاقاً مجھے مل گئی، بائی چانس مل گئی، میرا کمال ہے میں نے ایسا کیا، نہیں، یہ سب تیری عنایت ہے، یہ سب تیرا فضل ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں اور کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ہمارے اس حکومت کے ایک بڑے مقتدر ہیں اور وہ 12 مہینے صرف پتلا سا شوربہ پیتے ہیں، یا وہ جو بھنڈی ہے اس کا جوس پیتے ہیں، بس اور کچھ کھا ہی نہیں سکتے، منع کیا ہوا۔ اب بتائیں، تو یہ جو ہمیں اللہ پاک نے، مجھے آپ کو سحری افطاری کے وقت اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا، اور پھر تعریف بھی اسی کی کرنا۔ یہ نہیں کہ کھایا کسی اور کا اور گایا کسی اور کا، نہیں، جس اللہ نے عطا کی ہیں اس کی نعمتیں، اس کا شکر، اور یہ شکر جتنا ادا ہوتا ہے اتنا نعمتیں بڑھتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ضرور تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اسی طرح شکر کو دیکھا جائے تو شکر اصل میں دل سے نکلتا ہے،
دل سے پھوٹتا ہے شکر کا بیج، یہ پہلا شکر ہے اور حقیقی شکر ہی ہے۔ اس کے بعد اس کا ثبوت ملتا ہے دوسرے درجے میں زبان سے، کہ زبان بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا شکر ہے کہ آپ کا جسم اس شکر کی تائید کر رہا ہو، سپورٹ کر رہا ہو کہ واقعی یہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ ہمارے ہاں ذرا سا جھٹکا لگتا ہے صحت کا تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں بیماری کا تو ایسے لگتا ہے کبھی ہمیں صحت ملی نہیں تھی، کوئی نعمت چھنتی ہے تو ہم اللہ سے لیئوس کفور ہو جاتے ہیں کہ گویا ہم نے کوئی آج تک اللہ کی نعمتیں چکھی ہی نہیں۔ تو جب یہ اللہ کی تھوڑی سی آزمائش آ جائے اس وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، جسم سے بھی زبان سے بھی اظہار کرنا اور قلب کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا، یہ شکر ہے۔ اور اس شکر سے اللہ تعالی سے تعلق ہوتا ہے تو پھر انسان شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ اور کسی کے اتنے احسانات ہیں ہی نہیں جتنے اللہ کے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات بندے کو سمجھا رہے ہیں۔ بندے کم ظرف ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، سوچ محدود ہے، لمیٹڈ قسم کی مائنڈ سیٹ ہے، تو فرمایا کہ جو تم شکر ادا کر رہے ہو نا، یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ جو شکر ادا کر رہا ہے وہ اپنے ہی بھلے کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے ہی نعمتیں بڑھوا رہا ہے، وہ اپنی ہی عاجزی سے مجھ سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ جب وہ جرثومے کی صورت میں تھا یا اس سے بھی پہلے نہیں تھا تب بھی میں موجود تھا اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ موجود تھا۔ تو وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا ہے اس نے اپنا ہی آپ بچایا ہے، اپنے آپ کو سیو کیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو میرا رب ہے، حضرت لقمان کہتے ہیں وہ بے پرواہ بھی ہے، بڑا معزز ہے۔ کبھی کبھی وہ پکڑتا ہے لیکن اکثر وہ نہیں پکڑتا، اور انسان سمجھتا ہے میں بڑا آزاد ہوں، مجھ پر کوئی چیک ہی نہیں ہے، مجھ پر کوئی بیلنس ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کی ایک جو دھڑکن ہے اس کے اندر کتنا سسٹم چلتا ہے، تو جو دھڑکنوں کو چلانے والا اور ان کی آہٹوں کو محسوس کرنے والا ہے وہ تمہارے خیالات کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کی ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک سے باریک تر چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ Please don't forget to like and share.